اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المستعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ انسان اس حیثیت سے کہ انسان ہے، اللہ نے اس انسان کو بحیثیت انسان کے زندگی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا اور بتایا ہے، اور اسی لیے کہ یہ انسان صحیح معنوں میں انسان رہے اس نے انبیاء اور رسول پیغمبران اور اولیاء ائمہ اور کتابیں بھیجی تاکہ صحیح راستے پر گامزن رہے، صحیح راستے پر چلے، اور اگر کہیں بھی اس کو غلط راستے کی طرف کوئی چیز لے جا رہی ہو تو یہ انبیاء اور اولیاء ائمہ اور کتابیں جو ہیں ہدایت کریں کہ غلط راستے کی طرف نہ جائے، صحیح راستے کی طرف چلے. اور وہ صراط مستقیم در حقیقت عبودیت خدا ہے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. خود قرآن کہتا ہے تم صرف میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم. تو در حقیقت انسان جس صراط مستقیم کو تلاش رہا ہے وہ عبادت خداوند متعال ہے، اس کی فرما برداری، یہی جو ہے وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. اور اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے یعنی یہ کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پوری زندگی انسان کی تمام تر اصول و قوانین سے پر ہیں کہ انسان کس طرح سے ہر لمحہ اپنا عبادت خدا میں گزار سکتا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں ایسا بنا سکتا ہے کہ اس کا ہر قدم مرضی پروردگار کے مطابق ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ شامل ہوں
اور واقعی طور پر وہ کامیاب زندگی دنیا میں کر کے اٹھے۔ اس ایک کامیاب زندگی کی جو دنیا میں کر کے اٹھے، اس کا نمونہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ واقعاً کامیاب و کامران نے فزت برب الکعبہ، خود ہی آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کامیاب ترین زندگی ہے۔ ان سب چیزوں میں انسان خاص طور سے کچھ روحانی چیزیں ہیں کہ روح کی ضروریات ہیں، کچھ جسمانی چیزیں ہیں کہ جو جسم کی ضروریات ہیں۔ مثلا اگر جسم کی ضرورت ہے کہ آپ جسم کے لیے کچھ کھائیں پئیں تاکہ جسم اپنی جگہ پر قوی ہو اور ہاتھ پیر آپ کا چلے، تو اس وقت روح کی بھی ضرورت ہے کہ روح کی بھی کوئی غذا ہو کہ جس کی وجہ سے روح بھی قوت پائے، تاکہ وہ روح قوت کی بنیاد پر آپ کے جسم کے چرخے کو چلائے۔ جسم جو ہے مادی ہے اور مادہ بغیر کسی تحرک دینے والے متحرک کے تحرک پیدا نہیں کرتا۔ اسی پورے جسم کو تحرک دینے کے لیے، حرکت دینے کے لیے اللہ نے روح ڈالی۔ اگر روح ابھی آپ کے جسم سے خارج ہو جائے تو یہ ہاتھ جہاں رکھ گیا ہے وہیں رکھا رہے گا، اٹھے گا نہیں۔ بس معلوم یہ کہ متحرک جسم روح ہے۔ اگر روح ہے تو یہ تحرک اور حرکت کر رہا ہے، اور اگر روح نہیں ہے تو یہ حرکت بند ہو جاتی، تو جہاں ہے وہیں پر ہے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ علمی ہے، سائنسداں بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ جسم کو جہاں سے روح خارج ہوئی ہے اور جس حالت میں ہے چھوڑ دیجئے، اور اس کے بعد پھر وہیں پر روح ڈالیے تو پھر وہ اسی حالت میں دوبارہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر جسم جو ہے آپ کا تر و تازہ تھا اور روح خارج ہو گئی تو اسی حالت پر باقی تغیر نہیں آئے گا، اور جیسے ہی روح پڑی ویسے ہی پھر وہ ویسے ہی تر و تازہ دکھنے لگا۔ یہ مادے کی خاصیت ہے، روح پڑھتے ہی اس کے اندر تازگی آ جاتی۔ وہ جہاں سے ختم ہوئی تھی روح اور وہ ٹھہر گیا تھا، وہاں وہ ٹھہرا تھا، تو پھر پڑی روح تو پھر وہاں سے شروع ہو گیا۔ قرآنی مثالیں بھی ہیں اس کی، آپ قرآن میں دیکھ لیں اس ایک مطلب کے لیے، گرچہ میرا بیان کہیں اور ہے لیکن بیچ میں یہ آئی بات کہ حضرت عزیر اور حضرت عزیز دو پیغمبر ہیں اور بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ جب یہ ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں، قریہ سے، تو وہاں پر دیکھا لوگوں کو کہ اچھے خاصے خوش خرم اچھی حالتوں میں ہیں، اور اس کے بعد جب پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ وہ مرحوم ہو گئے، سب کے سب عذاب الہی نازل ہوا اور سب ختم ہو گئے۔ تو ان کہا یا اللہ یہ اتنا جلدی کیسے؟ ابھی تو یہ اچھی حالتوں میں تھے، یہ ایک بارگی ختم ہو گئے، اور پھر یہ حشر میں اٹھائے جائیں گے، تو یہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے ان کو بھی موت دے دی۔ ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، اس کو بھی موت دے دی۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں وہ بھی ساتھ رہیں، اور 100 یا 150 سال تک مرے لیٹے رہے۔ اس کے بعد 150 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا، اور جب وہ زندہ ہوئے تو گھبرا کے دیکھا انہوں نے دنیا کو، اور اللہ نے پوچھا کہ کتنی دیر تک تم غافل تھے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ تو اللہ نے کہا 100 سال اور 150 سال ہو گئے، 1 دن اور آدھا دن کی بات نہیں ہے۔
جیسے ان کا ایک دن اور آدھا دن، تو اللہ نے کہا نہیں 100-150 سال۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال فرمائی قرآن نے، انظر الی حمارک وطعامک وشرابک لم یتسنہ، تم جو ہے اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کی معمولاً عمر جو ہے وہ 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، اس کو بھی دیکھو کہ وہ 100-150 سال کے بعد ابھی جیسا جوان بچہ تھا ویسے ہی کہ ویسے ہی تر و تازہ۔ اور اپنے کھانے کی طرف دیکھو، جیسا کھانا تھا ویسے ہی کا ویسے ہی ہے۔ اور اپنے شراب کا، اپنے پینے کی طرف دیکھو، شراب کے معنی یہ نہیں جو آپ پیتے، شراب کے معنی پینا، یعنی پانی، جو پینے کی چیزیں ہیں۔ اور شاید اسی مفہوم میں اردو میں بھی شراب بولا تھا، لیکن اب وہ چونکہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے ایک چیز سے، تو جب ہم شراب بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں وہ والی شراب کی بات ہے، لیکن یہ شراب طہور ہے، پاکیزہ۔ مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پینے والی چیز کیا تھی، تو انہوں نے لکھا کہ یہ دودھ تھا۔ کھانے والی چیز کیا تھی، انہوں نے لکھا کہ یہ انجیر تھا مثلا، واللہ اعلم۔ جو بھی تھا وہ اسی طرح تر و تازہ، اسی حالت میں 100-150 سال کے بعد۔ اس کے بعد ایک لفظ عجیب و غریب ہے کہ پھر اللہ نے کہا کہ یہ سب دیکھو تم، اور یہ سب میں نے اس لیے قرار دیا ہے تاکہ دنیا کے لیے میری نشانی ہو جائے، اور یہ علامت ظاہر کرے کہ میں قادر مطلق، میں جس کو چاہوں جیسے جس حال میں رکھوں۔ 100-150 سال کے بعد زندہ کیا، اور وہ چیز اسی حالت میں تر و تازہ۔ بس ہوا کیا تھا، مر گئے تھے، روح خارج ہو گئی تھی، نہیں تھی۔ جس حال میں روح خارج ہوئی تھی اسی حال میں وہ رہی، اور جب روح پڑی تو اول حالت میں جو تھی اسی طریقے سے وہ تر و تازہ نظر آئی۔ نظام عالم جو ہے اسی طرح ہے، کائنات پوری ایسے ہی ہے۔ جیسے آپ کا بدن جو ہے، یہ بدن اور یہ جسم، جس طرح اس کے ساتھ ہے کہ روح ہے تو یہ حرکت کرتی ہے، روح نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے، ویسے ہی نظام عالم بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر روح عالم موجود ہے تو حرکت ہے، اگر روح عالم موجود نہ ہوگا تو حرکت رک جائے گی۔ نظام عالم بھی ویسے ہی ہے جیسے آپ کا جسم ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی وجہ سے تشبیہ دیے ہیں۔ ایک شعر میں اب وہ شاعر ہیں ہی نہیں کہ سنیں، کہ ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں بیچاروں کے، کہ شاعری اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر اہمیت نہ ہوتی تو امیر المومنین شعر کیسے کہتے؟ اگر حرام ہی ہوتا شعر کہنا تو کیسے کہتے؟ حضرت ابو طالب کے قصائد پیغمبر کی شان میں کیسے ہی ہم تک پہنچتے؟ یغر للنبوت خاتم، یعنی پیغمبر کے چہرے کی چمک کی تشبیہ دی ہے کہ چاند بھی دیکھ کے ماند ہو جاتا ہے، اور جس کے چہرے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، حضرت ابو طالب نے وسیلہ قرار دینے کا کانسیپٹ اسلام کے آنے سے پہلے دیکھا، اور سے پہلے بتایا کہ جو آج کل وسیلے سے چڑھتے ہیں وہ اسی وجہ سے چڑھتے ہیں، یہ بنیاد کہاں سے آ رہی ہے۔ اور مکہ میں وہ آ گیا تھا قحط، اور ایک ایک لقمے کو ترس رہے تھے لوگ۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو حرم کے پاس لے جا کر کے، یعنی کعبے کے پاس، حضرت ابو طالب نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے دعا کیا اور کہا اس
جوان کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اپنی رحمت کا نزول فرما. تو دعا فوراً مستجاب ہو گئی اور فوراً جو ہے اللہ کی بارش یا رحمت شروع ہو گئی. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے اور ذریعہ توسل کس قدر ہے. اب دیکھیں کہ پیغمبر ختم مرتبت کو توسل کا ذریعہ حضرت ابو طالب نے قرار دیا تو رحمت باران مکے میں آیا تو مکے والوں کو روٹی نصیب ہوئی. اور اسی طریقے سے توسل کا ذریعہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے خود علی مرتضیٰ کو قرار دیا. اس وقت جب ولادت کا وقت تھا اور پریشان حال تھیں تو آپ نے کعبے کی دیوار سے اپنے شکم کو مس کر کے کہا تھا کہ بار لہا میں تیری مومنہ ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ ہے بحق ہذا المولود الذی فی بطنی، وہ مولود جو میرے پیٹ میں ہے اس کے واسطے سے میں تجھ سے مانگ رہی ہوں. ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اسے کہتے ہیں معرفت ولایت. ولایت کی معرفت پہلے سے اور توسل کا طریقہ سکھایا. اور غلط میں شعر بتا رہا تھا، تشبیہ آپ کو کیا امیر المومنین نے کیا، تدعم انکا جرم صغیر، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے یہ انسان. وفیکن توالم الاکبر، تیرے اندر تو پوری کائنات اکبر سمائی ہوئی ہے. تو شعر میں فرمایا کہ کائنات، تشبیہ دی آپ کے جسم کو کائنات سے. ایسا ہی کائنات کی بھی حالت ہے جو آپ کے جسم کی ہے. آپ کے جسم میں روح حاکم ہے جسم کو حرکت دینے کے لیے، تو کائنات کی بھی کوئی روح ہوگی جو کائنات کو حرکت دے رہی ہو. شاید اسی لیے فرمایا ہے کہ لولا الحجہ لساخت السماوات والارض، اگر حجت نہ ہو تو زمین و آسمان منہدم ہو جائیں، ختم ہو جائیں. بس کے معنی ہے کہ حجت خدا کی وجہ سے زمین و آسمان چل رہے ہیں اور قائم و دائم ہیں، اپنی حالت پر رواں دواں ہیں، حجت خدا کی وجہ سے. اور فلسفہ معراج میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب حضور چلے گئے اوپر، تو آج تک یہ مسئلہ ہے نا کہ معراج کا جو انکار کر دیتے ہو تو انکار ہی کر دیتے. اور یہ روایتوں میں موجود ہے کہ کنڈی کی در کی کنڈی ویسے ہی ہلتی رہی، وضو کا پانی ابھی خشک نظر نہیں آیا، اور پیغمبر چلے بھی گئے اور چلے بھی آئے. تو ایک تو یہ مسئلہ شدت رفتار ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں یہ دوسری بحث آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے رکھا حضرت عزیر و عزیز کا، کہ بات دراصل یہ ہے کہ روح کائنات پیغمبر ختمی مرتبت ہیں، اور جب روح جہاں سے نکل جاتی ہے وہ اسی حالت پر باقی رہتا ہے، اور جب روح پھر آئی تو وہی تو تر و تازگی دکھائی دی. تو جب پیغمبر یہاں سے نکل گئے تو وہ اپنی حالت پر ٹھہر گیا ویسے ہی، اور جیسے ہی پھر آ گئے پھر وہیں سے رواں دواں ہو گیا. ایک صلوات میں محمد بس ہم پھر لوٹ آئے اپنے مطلب پر کہ روح جو ہے اصل حرکت دینے والا ہے پورے جسم کائنات کو. لہذا روح کی تربیت ضروری ہے، روح کی تربیت لازم ہے. بغیر اس تربیت کے جب روح مملو ہو اپنی قوتوں سے تو جسم کو اور تر و تازہ بنائے گی، اور زیادہ اس کو محکم بنائے گی. آپ روزمرہ بولتے رہتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ تعبیراتیں مختلف ہوتی ہیں، کہنا ایک ہی چیز چاہتے ہیں. کہتے ہیں عبارات مختلف ہیں، حسن جو ہیں وہ مختلف ہیں، عبارات مختلف ہیں، لیکن مطالب ایک ہیں. کہتے ہیں نا بھائی قوت ارادی ہمارا ول پاور سن کا دیکھیے کہاں کا ول آیا، کدھر سے آ گیا یہ؟ وہی روحانی قوت ہے کہ وہ قوت پر قائم ہیں
جس کی وجہ سے سب کچھ کر لے رہے ہیں. ابھی اس لائق ان کا بدن نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں چل سکیں، لیکن وہ قوت ان کے اندر پائی جاتی ہے راضی، وہ روحانی قوت کہ جس کی بنیاد پر کھڑے بھی ہو جا رہے ہیں ڈگمگا ہی کے صحیح. بس معلوم اگر قوت روحانی قوی تر ہو تو جسم جو ضعیف ہوتے ہیں وہ اور قوی ہوتے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہوا نا؟ تو اس طرح سے آپ مشاہدہ کریں کہ جس کی جتنی قوت روح زیادہ قوی ہوتی جائے گی اتنے اس کا جسم بھی قوی نظر آئے گا. گو کہ بظاہر وہ جسم یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑے سے گوشت اور چند چربی اور چند ہڈیوں کا مجموعہ، لیکن یہ قوت روحانی جو ہے جتنی بڑھتی چلی جائے، پہلے وہ قوت روحانی رہتی ہے اور پھر وہ قوت ربانی بن جاتی ہے. اور جب قوت ربانی بن جاتی ہے تو یہ جسم پوری کائنات پر تصرف کرنے لگتا ہے. تو بس انسان کی روح کو قوی ہونا چاہیے، اور اس کی قوت کے لیے خود روح کی معرفت ہے، علم ہے. بغیر علم کے معرفت نہیں، کل تو بیان کیا تھا آپ کے سامنے، بغیر علم کے معرفت نہیں. علم حاصل کریں، علم ڈھونڈیں اور معرفت تلاش کریں. اور اس میں سب سے زیادہ دیکھیں انسانی فطرت ہے یہ، آپ کو جس چیز کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ چیز زیادہ قوی ہے، یہ چیز زیادہ مضبوط ہے، تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے سے متعلق آپ مضبوط ہی چیز کو تو ڈھونڈیں گے. کمزور کو تو نہیں ڈھونڈتا کوئی نا، مضبوط ڈھونڈتا ہے اور وہ مضبوط کی طرف بڑھتا ہے. کیا کام ہے ان کا کہ صاحب کچھ مسائل ایسے ہیں میرے پیسوں کے کہ وہ حل نہیں ہو رہے ہیں. ان کا کسی مضبوط مالی انسان کو ڈھونڈیے. تب وہ مال میں چونکہ مضبوط ہے، محکم ہے، یعنی مال زیادہ ہے اس کے پاس، تو اب آپ توسل ادھر کر رہے ہیں. اور کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا صاحب جنگ و جدل کرنا ہے. ان کا کسی مضبوط جسم و جسمانیت والے کو ڈھونڈیے. تو معلوم ہے کہ ہر چیز میں جو محکم، مضبوط، قوت مند ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا مقصد اسی سے حاصل ہونا ہے. یہ فطرت انسانی ہے. اور کائنات میں ہر جہت سے محکم و مضبوط خدا ہے، اس سے زیادہ محکم کوئی چیز ہے ہی نہیں. بھئی اگر شجاعت لیں آپ، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ کام لینا ہے، یعنی آپ اپنے دشمن کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، تو ایک شجاع بدن و جسم کے ذریعے سے خدا اس سے بھی زیادہ قوی ہے کہ جو شجاعت تر کو ایک اشارے میں ایسا بنا دے کہ یہ بالکل بے شجاع ہو جائے. تب اس سے بڑا قوی تر کون ہوگا؟ مال و دولت میں اس سے بڑا کون ہے غنی؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی عن العالمین. تم فقیر ہو، محتاج ہو ہر اعتبار سے، اللہ جو ہے غنی ہے. الغرض خدا سے زیادہ قوی کوئی نہیں ہے. تو انسان جب فطری طور پر قوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، اپنے خدا سے توسل کرے، خدا سے قریب ہو. اور اس سے قریب ہوگا تو اس کے روح کو وہ قوت پہنچے گی کہ جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچا سکتی. اور وہ روح حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، معرفت حاصل کرنی پڑے گی، یقین ڈھونڈنا پڑے گا. یہ اس کے مقابل، یقین کے مقابل شک ہے. شک ایک گندگی ہے روح کے لیے، اور علم کے مقابل جہل ہے. جہل ایک گندگی ہے، ایک نقص ہے روح کے لیے، روح کو ضعیف کرتا ہے. لیکن یہی علم روح کو قوی کرتا ہے. یہی جو ہے یقین روح کو محکم بناتا ہے. لہذا فطری طور پر انسان کو اگر وہ اپنے آپ کو قوی تر بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ علم و یقین کا سہارا لے، معرفت خداوندی پیدا کرے اور اس سے اپنے آپ کو قوی کرے. اور جتنا ہی اس کا روح قوی ہوتا جائے گا دنیا میں اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب تر ہوتا جائے گا. اور قوت روحانی کا حصول خدا کے توسل سے ہے،
اس سے اپنے آپ کو آپ ملائیں، اور ملانے کا ایک ذریعہ ہے، ان ذریعے کا نام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ذرائع جو ہیں، یہ محمد و آل محمد، یہ ذرائع اصل وسیلے خداوند متعال ہیں، اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، اس سے کنیکٹ کرنے کا وسیلہ ہے، اور یہی شاعر الہی ہیں۔ انہی کو قرآن نے کہا ہے مَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی ان نشانیوں کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ احترام و تعظیم شاعر الہی کا یہ تعظیم کرنا، اور خود یہ شاعر الہی انسان کے دلوں کے تقوی کے باعث ہے۔ دیکھیے ایک تقوی ہے جسم کا، آپ نے فلاں حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، روک لیا، یہ تقوی جسمانی ہے۔ اور ایک تقوی ہے روح کا، یعنی فکر کے اندر بھی گندگی نہیں آنے پائے، آپ کے قلب کے اندر بھی جو ہے ذرہ برابر تصور حرام نہیں آئے گا۔ تو بس احترام و تعظیم شعائر خدا تمہارے دلوں کی قوت کا باعث ہے، اور جتنا ہی تمہاری روح قوی ہوگی دل قوی ہوگا، بس ان کا احترام لازم ہے، تعظیم لازم ہے۔ احترام و تعظیم سمجھیں کہ کیا ہے؟ احترام و تعظیم، آپ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے بعد آنکھیں گھور کے اس کو دیکھیں، ایک فائٹ لگا دیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں ارے ابا ہیں آپ ہمارے، کوئی احترام ہے یہ آپ نے کیا؟ آپ کسی مقتدر انسان کے سامنے آئیں اور یہ کہتے جائیں، گالی دیتے جائیں، اس بات کہیں میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں آپ سے خطا کہہ نہیں سکتا ہوں، اور پھر ایک گالی دیں، اس کا پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آج کل کا ٹرینڈ ہے، یہ تہذیب ہے، اخلاق ہے، یہ دیکھیے اخلاق کا طریقہ ہے۔ آپ گالی دیے جا رہے ہیں، بار بار میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں کچھ ہمیں کہہ نہیں سکتا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے کہنے کی، اور پھر ایک پٹ سے کہہ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ دوسرا جو ہے دیکھے گا تو سمجھ لے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ بنے بھی رہیے کہ صاحب میں بہت مہذب ہوں، میں بہت صاحب ادب ہوں، میں بہت صاحب اخلاق ہوں۔ ویسے ہی شاعر الہی ہیں، ان کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کرتے جائیے، اور اس کے بعد کہیے ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہماری تو ان سے محبت ہی کا تقاضا تو ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں۔ بھئی محبت کے معنی یہ ہے کہ انتہائی احترام، انتہائی تقدس، انتہائی تعظیم۔ جب تم انتہائی تعظیم کرو گے تو تمہارا قلب اور دل خود بخود محکم ہوگا، اور جب محکم ہوگا تو خدا کی طرف سے اس کو طاقت و قوت ملے گی۔ یہ آپ کو شاعر الہی کے احترام اور اس کے تعظیم کے لیے آپ پر فرض ہے کہ مَن يُعَظَّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ تعظیم، یہ احترام دلوں کی تقویت کا باعث ہے، دلوں کے اندر قوت پیدا کرتا ہے۔ احترام کریں، آپ دیکھیں، آپ یہ احترام ہے۔ آپ کے باپ مر گئے، باپ کا احترام بہت کرتا ہے انسان، اور کرنا ہی چاہیے۔ احکام قرآنیہ میں بھی ہے، اخلاق دنیاویہ میں سے بھی ہے، کائنات کے عقلاء بھی اس کو مانتے ہیں۔ دیوانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، دیوانوں تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن عقل مند جو ہے وہ مانتے نہیں۔ آپ کی باپ کی میت رکھی ہو اور آپ سے کہا جائے کہ صاحب آپ جو ہے اس وقت آپ ایسا پیشہ اختیار کیجئے جو ناچ گانے کا ہے، تو آپ کا قلب راغب ہوگا ادھر؟ نہیں ہوگا، کہ اس لیے کہ باپ کی میت ہے، اس کا احترام اور پاس و لحاظ دل کے اوپر ہے۔ تو جلدی سے آپ ایسے عمل کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس میں خوشی ہو، بہجت ہو، ذرہ برابر قریب نہیں ہوں گے نا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کے باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ان کا احترام اتنا ہے آپ کے دل میں کہ اگر کہا جائے کہ ان کی میت رکھی اب آپ خوشی منائیے تو نہیں منائیں گے۔
اور جن کی وجہ سے آپ کے باپ بھی خلق کیے گئے ہیں، اگر وہ دنیا سے اٹھے ہوں تو اس وقت کون سی چیز داعی و سبب ہوگا کہ آپ خوشی منائیں بجائے غم منانے کے؟ آپ بتائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دل ان کی معرفت نہیں رکھتا ہے، ان کا احترام اور لحاظ و پاس آپ کے دل میں نہیں ہے، میرے دل میں نہیں ہے، تبھی تو یہ حرکت کر رہا ہوں، تبھی تو اس کی طرف راغب ہوں، تبھی تو یہ چیز کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ایک ایک چیزوں کو ملاحظہ کریں اور اس بعد اس پر مشاہدہ کریں، عمل کریں۔ دیکھیں میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اسی لیے چیزوں کے ایک ایک گنا رہا ہوں آپ کو، تاکہ عملی زندگی میں لے آئیں۔ آپ اس پر سوچیں اور غور کریں کہ کون سی چیز جو ہے وہ احترام کے خلاف ہے، کون سی چیز جو ہے وہ احترام کے مطابق ہے۔ احترام بہت اہم ہے، اور اس کے پیش نظر میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ احترام حضرت معصومہ میں نے سٹنگ میں بیان کیا تھا کہ حضرت معصومہ قوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، لقب ہے ان کا معصومہ، معصوم نہیں ہے وہ، لقب ہے معصومہ ان کا۔ معصوم اللہ کی جانب سے صرف 14 ہیں، 14 سے 15 ہم نہیں بنا سکتے، اور اس کے علاوہ اگر اعتقاد رکھیں تو پھر ہمارا اعتقاد فاسد ہے، صرف 14 ہیں۔ مگر حضرت فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر کہ جو معصومہ قوم کا لقب ہے جن کو، ان کی عظمت یہ تھی کہ قوم کے بڑے اور بزرگ راوی اور عالم مدینے آئے تھے 7ویں امام سے ملنے کے لیے، اور کچھ سوالات لے کے آئے تھے کہ ان سوالات کے جوابات مل جائیں ان کو۔ وہ جب پہنچے تو امام تشریف نہیں رکھتے تھے۔ خادم نے بتایا کہ امام اپنے اطراف مدینہ میں کچھ زمین ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں کے محصولات کو لانے کے لیے، کھیتی ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کب لوٹیں گے، معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سوال تھے، ہم سوال کو چاہتے تھے۔ تو خادم اندر گیا، اس کے بعد پھر باہر نکلا، اور اس نے کہا کہ ان کی بیٹی نے کہا اپنے سوالات دے دو، میں جوابات دیتی ہوں۔ ان لوگوں نے سوالات بھیجے، حضرت نے اپنے جوابات بیان کر دیے۔ یہ لے کر کے قوم کی طرف واپس ہونے کے لیے مکے جا رہے ہیں مدینے سے، کہ ادھر سے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سے راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ لوگ ملتے ہیں اور آپ سے معانقہ کرتے ہیں، چومتے ہیں، تقبیل کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں آپ کا، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ اب گھر کی طرف تشریف لے جائیں گے تو ہم بھی چلیں۔ حضرت نے پوچھا کوئی حاجت اور کوئی ضرورت ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا چند سوالات تھے۔ تو حضرت نے مسکرا کے کہا ہماری بیٹی نے جوابات دیے ہیں۔ تو ان کا حضرت پہلا سوال یہ تھا، تو حضرت نے جواب بتایا کہ یہ ہے اس کا۔ دوسرا سوال یہ تھا، پھر آپ نے جواب بتایا یہ ہے۔ سارے جوابات جو حضرت نے بتائے وہی جوابات آپ کی بیٹی نے پہلے دے دیا تھا۔ تو جیسے ہی بیان کیا کہ تو وہی جوابات ہیں کہ جو فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر نے دیا ہے، جو آپ کی بیٹی نے دیا ہے، وہی یہ جوابات ہیں۔ تو آپ اپنے گھوڑے سے اتر کے زمین پر سجدے میں گر گئے اور فرمایا کہ لاکھ شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہم کو ایسی بیٹی با کرامت عطا فرمایا۔ حضرت معصومہ کا مقام یہ ہے، تو انہیں معصومہ کہا جاتا ہے۔ میں بات اس کی کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ عظمت یہ کس بنیاد پر تعظیم ما یعظم، حضرت معصومہ جو ہے اس عظمت کی بیوی، لیکن معصومہ نہیں ہے، اور معصوم کے سامنے معصوم کی زیارت نجاست کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ بہت سی عورتیں مجھ سے پوچھا کرتی ہیں وہاں پر کہ میں کیا کروں، یہاں زیارت کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو اکثر بتا دو باہر سے زیارت کر لو، اندر مت جاؤ، نزدیک نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتراماً۔ تو بہت سے عالم نما لوگ جو ہیں وہ بھی اعتراض کہ ارے یہ تو معصوم نہیں ہے، غیر معصوم کے ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے۔ میرے استاد آیت اللہ علیہ آغا مرشد نجفی نے اس کا ایک مطلب بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی معصوم تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ چھٹے امام نے فرمایا ہے
کہ فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر یہ جو میری پوتی ہوگی وہ قم میں ہوگی، اس کی قبر عش آل محمد، آل محمد کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ گھونسلہ کو عش کہتے ہیں عربی میں، گھونسلہ ہے پرندہ جہاں پر آرام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ آل محمد کی پناہ گاہ ہے تو جب بھی ہم وہاں جائیں گے تو 14 معصوم میں سے کوئی نہ کوئی معصوم تو موجود ہے۔ تو احترام معصوم اقتضا یہ کرتا ہے کہ ہم اس حالت میں وہاں نہ جائیں، بس احترام معصوم ملحوظ نظر ہونا چاہیے۔ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شاعر الہی کا احترام عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی انبیاء اور اولیاء ہیں۔ تمام انبیاء اور اولیاء کی پوری خواہش یہ ہے، اور خود خدا کی بھی، کہ کائنات میں نظام عدل قائم ہو، اور نظام عدل 1,24,000 پیغمبر اور 13 معصوم کوشش کر کے تھک گئے، لیکن نظام عدل قائم نہیں ہوا۔ ابھی تک اگر عدالت ہوتی چاروں طرف تو آج یہ فتنہ و فساد کیوں ہوتا، آج یہ ظلم کیوں ہوتا؟ نظام عدل قائم نہیں ہوا۔ ہوگا کس سے؟ ایک وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر 1,24,000 انبیاء اور 13 معصوم انتظار سے آنکھیں کی ٹکٹکیاں لگائے ہوئے ہیں، کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو وہی عدل کا نظام قائم کرے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ عدل کا نظام جب قائم ہو رہا ہے تو ہر نبی کی تمام تر خواہش قائم ہو رہی ہے، ہر نبی کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ جس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے وہ کتنا عظیم ہوگا کہ انبیاء کی آرزو پورا کر رہا ہے، خدا کی آرزو کو پورا کر رہا ہے، اس لیے اس کی عظمت زیادہ ہے۔ لہذا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لو کنتو، میں اگر اس وقت ہوتا جب یہ ظہور کرتا تو لخدمتہ، تو میں اس کی خدمت کرتا۔ آپ سوچیں، دادا پر دادا ہیں نسبت اور رشتے کے اعتبار سے، اور معصوم وقت ہیں، امام ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر قائم ظاہر ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ چوتھے پشت میں قائم پیدا ہونے والے ہیں امام رضا علیہ السلام، 8ویں امام ہیں، اور فرماتے ہیں جیسے ہی کسی نے پوچھا کہ ظہور کی نشانی کیا ہوگی تو حضرت نے آخری امام کا نام لیا، کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ قابل تعظیم ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی کہ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ اللہ کی اعلیٰ نشانیوں میں سے ہیں جو ان کا احترام کرے۔ ارے بھائی، آل محمد کے احترام کی تو انتہا ہے نا۔ رسول اکرم اور حضرت علی رشتے کے اعتبار سے بھائی ہوتے تھے، چچا زاد بھائی تھے آپس میں، اور داماد خضر تھے، لیکن آپ دیکھیں پوری تاریخ چھان ڈالیں، جب تک پیغمبر زندہ تھے امیر المومنین نے ایک خطبہ نہیں کہا، ایک خطبہ نہیں کہا۔ کس وجہ سے؟ احترام پیغمبر میں۔ جب تک پیغمبر زندہ رہے امیر المومنین نے ایک خطبہ نہیں کہا، یہ احترام پیغمبر ہے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی تھے، 6 مہینے سے ظاہر کی چھڑائی بڑھائی نہیں تھی، لیکن اگر امام حسن علیہ السلام چلتے ہوئے ہوتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، تاکہ برابری نہ ہونے پائے۔ بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا، یہ دیکھیں احترامات ہیں، رہنے کے، کھانے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے طریقے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ معصوم وقت ہیں، امام وقت ہیں، اور ان کی دوسری والدہ، ان کی والدہ زندہ نہیں تھی، ان کی ولادت کے بعد تاریخ صحیح کے مطابق ہی ہے کہ 15 دن کے بعد آپ کی ولادت کے آپ کی والدہ گرامی دنیا سے وفات کر گئی، لیکن دوسری مائیں ساتھ میں تھیں، دسترخوان پہ بیٹھتی تھی کھانا کھانے کے لیے، تو امام اس وقت تک ہاتھ اپنا نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ ماں لے نہ لے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کسی مائی نے پوچھا، کہا اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میری ماں ہاتھ بڑھائے اور میں بھی ہاتھ بڑھاؤں، پہلے وہ لے لے پھر میں لوں گا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے،
ادب کا طریقہ یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ احترام کریں، احترام کا خیال کریں. اسی طریقے سے احترامات میں سے آپ کے یہ شاعر الہی ہیں، یہ سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ شاعر الہی ہیں، ان کا احترام کریں. تابوت ہے احترام کریں، تعزیہ ہے احترام کریں، ضریح ہیں احترام کریں، قبور ہے ائمہ ہیں احترام کریں. یہ سب احترام باعث ہوگا آپ کے دلوں میں تقوی الہی پیدا ہونے کا. من یعظم شعائر اللہ، انہی احترامات میں سے ایک احترام آج کی تاریخ کی ہے. یہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی میت کو آپ نے کہا تو یاد آ گیا، یہ بھی ایک احترام میں سے ہے. اکثر میں نماز میں آج 22 دن سے 21 دن سے مشاہدہ کر رہا ہوں. دیکھیے پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ جب میرا نام لو تو درود پڑھو، اور جب میرے نام کے ساتھ علی کا نام لو تو جیسے مجھ پر درود پڑھتے ہو ویسے ان پر درود پڑھو. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اذان کہی جاتی ہے، مومن بڑے شوق سے نام آتا ہے پیغمبر کے درود پڑھتے ہیں، اور امیر المومنین کا جیسا ہی نام آتا ہے ایسا چپ ہو جاتے ہیں جیسے حرام ہے درود پڑھنا. پتہ نہیں کیوں. دو ایک دفعہ میں کہہ بھی چکا، میں خود درود پڑھتا ہوں تب بھی سن کے. اب آپ کچھ سن کر کے سیکھو، کچھ دیکھ کر کے طریقہ سیکھو. ابھی ہر چیز کو آدمی بتائے گا نہیں جانتے ہو تو سیکھو، اور اگر جانتے ہو جان بوجھ کے کرتے ہو تو یہ ہے قصر، یعنی شان میں گستاخی ہے. اگر نہیں جانتے ہو تو پھر بھی معافی کے چانسز ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے کرتے ہو تب یہ گستاخی ہے، تب اس کے عذاب و عقاب مرتب ہوں گے. تو یہ بات چیز جو ہے نوٹ کریں آپ. احترام ملحوظ نظر رکھیں. احترام ہے یہ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ میت کوفے کی مسجد سے اٹھائی گئی، اور اس کے بعد نجف کی پہاڑی جو ابھی معروف نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، ادھر پہاڑی قبرستان کا ایک حصہ ہے جہاں پر حضرت نے وصیت کی تھی. دور دراز افتادہ، دور تھا کوفے سے، آج بھی دور ہے، اب بستی ہو گئی تو اس لیے نہیں لگتا آپ کو. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا. آپ نے فرمایا تھا فلاں جگہ پر جاؤ گے تو وہاں پر میری قبر ملے گی، اور اس طرح کی نشانی بتائی. اس کے بعد کہا پتھر ہٹاؤ گے تو نیچے ملے گا. لہذا اس میں ملا بھی ویسے ہی، روایات بتاتی ہیں. تو جب یہ میت لے کے حسنین علیہ السلام جا رہے تھے تو سامنے کوفے اور کربلا کے درمیان، وہ کوفے اور نجف کے درمیان ایک مسجد تھی. اس مسجد کی دیواریں ٹیڑھی ہو گئیں، خم ہو گئیں. احترام امیر المومنین میں، آپ کی میت کے احترام میں مسجد کی دیوار خم ہو گئی، جھک گئے، احترام میں جھک گئی. اس بعد لوگوں نے بہت دن تک یہ نشانی رہی، اور پھر مسجد گرایا اور پھر بنایا، پھر جھک گئی. اس کو بگاڑنا چاہا، بہت دن تک ایسا رہا. اسی سے اس مسجد کا نام پڑ گیا مسجد حنانہ. حنا کے معنی ہے جھکنے کے، منحنی ہونا ہے جھکنا، اس کا نام ہی پڑ گیا مسجد حنانہ. میں احترام کی بات کر رہا تھا. احترام کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر کی بزم ہے، امیر المومنین نزدیک بیٹھے ہیں پیغمبر کے، اور وہ امیر المومنین نہیں، جبریل نزدیک بیٹھے ہیں پیغمبر کے، اور گفتگو ہو رہی پیغمبر سے جبریل کی، اور سامنے سے امیر المومنین کو آتے دیکھا جبریل نے تو جبریل کھڑے ہونے لگے. جب بالکل نزدیک آ گئے تو کھڑے ہو گئے. تو پیغمبر نے پوچھا جبریل کھڑے ہو رہے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ، اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ یہ آنے والا جو شخص ہے اس کا احترام ہم پر واجب ہے، فرض ہے. کس بات کا احترام کر رہے ہو؟ کہا یہ اس بات کا احترام ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں تعلیم دیا ہے، یہ میرے استاد ہیں. پیغمبر نے پوچھا کس بات کے یہ استاد تھے؟ کہا یہ اس وقت کی بات ہے پیغمبر جب مجھے اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا، اور اس کے بعد مجھے پوچھا مجھ سے کہ من انت و من انا،
تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو میں گھبرا گیا کہ میں کیا جواب دوں. تو میں نے داہنی دیکھا اور بائیں دیکھا تو ایک شخص کی آواز آئی. جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا قل یا جبریل، اے جبریل کہہ دے انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل. تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں. جب وہ تعلیم اور آواز میرے کان میں پہنچی تو میں نے مشاہدہ کیا تو یہ نور مجسم ہوا جس نے مجھے یہ تعلیم دی تھی. اس تاریخ سے آج تک اس تعلیم کا اثر یہ ہے کہ یہ استاد ہے اور میں شاگرد ہوں. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں ان کا احترام کرتا ہوں. مورخین نے لکھا، پوچھا پیغمبر نے کہ جبریل کب کا واقعہ ہے اور یہ کب سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 30,000 سال میں ایک دفعہ ایک یہ روشنی پھوٹتی ہے عرش پر، اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے 30,000 سال ہو گئے. اس سے پہلے کا یہ واقعہ آپ اندازہ کریں کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، امیر المومنین کی عظمت کیا ہے. ایک آدھ چیزیں آپ کے سامنے فضیلت کے باب میں اور پھر مسائل پڑھتا ہوں، چونکہ آج پرسے کی مجلس سے سمجھیے ایک طریقے سے آخر وقت ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کائنات کے لیے عظیم مثال ہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ ہی کہ امام ہے، فقط امام کائنات ہے. چارند پارند اس دنیا میں، اس دنیا میں روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہر شے کا امام. علامہ شیخ مفید علی اللہ مقام اپنی کتاب میں، کہ جس کتاب کو انہوں نے مائناس قرار دیا اختصاص، اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں. سید رضی علیہ الرحمہ جامع نہج البلاغہ، وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں خصائص امیر المومنین، امیر المومنین کی خصوصیت پر کتاب لکھ رہے ہیں، تاریخ اسی کا ایک حصہ ہے نہج البلاغہ. وہ تھوڑا فضائل لکھے، پھر ان کے مناقب لکھے، اور پھر کلام لکھنا شروع کیا. تو کلام میں جو فصیح ترین کلام ان کے سمجھ سے ہوا اسے انہوں نے جمع کیا، وہ ہے نہج البلاغہ. خصائص امیر المومنین میں لکھتے ہیں کہ ملائکہ میں آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا، مشاجرہ ہو گیا، اختلاف کسی چیز پر. ملائکہ نے ایک گروہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہے، دوسرے نے کہنا شروع اس کے مقابل میں کہ یہ ہے، اور بات بہت شدید ہو گئی، مشاجرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کہ مجھے فیصلہ دے تو ان دو گروہ کے درمیان حق کدھر ہے. اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں جس کسی کو چاہو اپنا حاکم قرار دو، میں اسے تمہارے لیے فیصلہ کنندہ بناتا ہوں. تو ملائکہ نے امیر المومنین کو فرمایا کہ یا اللہ ہمارے درمیان اگر علی فیصلہ کریں تو ہمیں قابل قبول ہے. تو اللہ کا پیغام پیغمبر تک آیا اور پیغمبر نے مولائے کائنات سے فرمایا کہ ملائکہ کی بز میں آپ کی طلب ہے، صرف اس لیے کہ آپ آئیے اور آ کے فیصلہ کیجیے. تو مولا عرش پر گئے بز میں ملائکہ میں اور جا کے وہاں فیصلہ کیا، اور فیصلہ جو کر دیا اس کو ملائکہ نے تسلیم کر لیا. اب بتائیے حق و باطل کا بانٹنے والا وہ ہوگا جو زمین و آسمان ہر جگہ بانٹ رہا ہے، یا وہ ہوگا فاروق جو کہ دنیا میں بھی باطل کو حقی سمجھ رہا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. امیر المومنین علیہ السلام جن کی شہادت آج کی تاریخ میں ہوئی، عظیم ترین انسان
کہ جس کی عدالت اور حق اور انصاف کی انتہا یہ ہے، اس نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ حق کو باطل کا پہلو چیر کے نکال نہ لے۔ یہ امیر المومنین کا قول ہے۔ جنگ صفین میں پوچھا کسی نے، آپ نے فرمایا اس وقت تک میں جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ باطل کو چیر کے حق نہ نکال لوں۔ اور یہ شدت عدالت، انتہائی عدالت، اور کبھی مولا نے اپنی عدالت برتنے میں کوئی ذرہ برابر کبھی بھی تعصب سے کام نہیں لیا۔ وہ چاہنے والا ہو تب بھی عدالت کا اظہار، نہیں چاہنے والا ہے تب بھی عدالت کا اظہار۔ 4 سال چند مہینے کی حکومت میں تاریخ شاہد ہے، چاہنے والا ہے تب بھی وہی عدالت، نہیں چاہنے والا ہے تب بھی وہی عدالت۔ اور تاریخ اس کو بتاتی ہے کہ دوران خلافت ایک شخص آپ کا بڑا محب تھا، بہت چاہنے والا تھا، لیکن محب اور چاہنا والا ہونا اور چیز ہے، لیکن عدالت اپنی ہے پر باقی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے چوری کر لی، چوری کی حالت میں پکڑ کے لایا گیا مولا کے سامنے، کہا اس نے چوری کی۔ علی نے 3 دفعہ اقرار لیا کہ کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوا ہے مجھ سے۔ آپ نے پوچھا بھوکا تھا؟ کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا ضرورت تھی؟ کہا نہیں۔ کہا مجبور تھا؟ نہیں۔ مضطر تھا؟ نہیں۔ جب سب تمام حجت ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ اصول کے مطابق ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تاریخوں نے لکھا کہ اس کا ہاتھ آپ نے کمبر سے کہا، کمبر نے مازونہ پر رکھا اور آپ نے اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ جب علی ابن ابی طالب نے انگلیاں کاٹ دی تو وہ چاہنے والے محب نے انگلیوں کو اٹھایا اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس کے بعد باہر نکلا اور کوفے کے گلیوں میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا کہ اے کوفے والوں آگاہ ہو جاؤ، میں علی کا چاہنے والا ہوں، انہوں نے مجھے ایسا پاک کیا ہے کہ اب مجھے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے اس نے پاک کیا ہے جو زہرائے عذرا کا شوہر ہے، مجھے اس نے پاک کیا ہے جو سید شباب اہل الجنہ کا باپ ہے، مجھے اس نے پاک کیا ہے جو سید المرسلین کا ایک ایسا چہیتا داماد ہے کہ جس کا کوئی بدل کائنات میں نہیں ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے کہ جس کے قدم جو ہے مہر نبوت پر تھے، مجھے اس نے پاک کیا ہے کہ جس کی شان میں خدا نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھا ہے، مجھے اس نے پاک کیا ہے اور مجھے اس نے ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ جس کی ذات یہ ہے کہ جسے کہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، قصیدے پہ قصیدے پڑھا ہے۔ لوگوں نے آ کے بتایا مولا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا، انگلیوں کو ہتھیلی میں رکھ کے کوفے کی گلیوں میں آپ کی تعریفیں کرتا پھر رہا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ پکڑ کے لایا جائے۔ جب پکڑ کے لایا گیا تو آپ نے پھر معزونے پہ کہا کمبر سے ہاتھ کو رکھ دے، ویسے ہی ہاتھ رکھا گیا۔ انگلیوں کو کہا کہ جوڑ دے، انگلیوں کو وہاں تک جوڑا گیا۔ آپ نے ہاتھ رکھا اور اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا اور اس کے بعد کہا ہاتھ اٹھا لے۔ جب ہاتھ اٹھایا تو انگلیاں اس کی سب ویسے ہی کی ویسے ہی ملی۔ آپ اندازہ کریں پاسداری دین میں کوئی تعصب نہیں، چاہنے والا ہے تب بھی وہی عدالت، نہیں چاہنے والا تب بھی وہی عدالت۔ یہاں تک تو واقعہ تھا۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ محب ہے نا، تو اب نہ پوچھیں آپ کہ محبت اہل بیت کیا کام کرے گی، توجہ کریں آپ، یہ محبت کا تقاضا، وہ عدالت کا تقاضا تھا کہ سزا دیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ سزا دینے کے بعد پھر اس کے ہاتھ کو ویسے ہی کر دیا جائے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کے جو علی اپنے چاہنے والے کو اذیت برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس آخرت میں جب تم جاؤ گے تو کیوں نہ تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو وہ چاہنے والا جو کہ اس قدر چاہنے والا تھا اور علی نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، آپ اور ہم بھی اس لائق ہو جائیں کہ اللہ ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی بنائے کہ علی ابن ابی طالب کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ آج کی وہ تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب مولائے کائنات کو دفن کر کے حسنین لوٹے تھے اور شب کے وقت
آپ کوفے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک کھڑا تھا، وہاں نزدیک پہنچے تو ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، دیکھا اس کی عجیب حالت ہے، گریہ کر رہا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک اپاہج ہوں جو پڑا ہوا یہاں پر۔ کہا کس بات کے لیے رو رہا ہے؟ کہا 3 دن ہو گیا نہ مجھے کچھ کھانا ملا ہے نہ دانا ملا ہے۔ کہا کیوں؟ 3 دن سے پہلے کیسے ملتا تھا؟ کہا نہ معلوم ایک شخص آتا تھا جو اپنے ہاتھوں میں کھانا دانا لے کے آتا تھا اور مجھے اپنے سے لقمے توڑ کے کھلاتا تھا، اور جب وہ کھلاتا تھا میں کھاتا جاتا تھا اور پھر یہ کہتا جاتا تھا گھبرا نہیں، کل تیری کفالت کے لیے پھر آئیں گے، اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتا جاتا تھا، اور یہ 3 دن سے اب نہیں آ رہا ہے، نہ معلوم کیوں نہیں آ رہا ہے۔ مولا حسن نے پوچھا کہ کبھی پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا جب بھی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا ایک فقیر ہے جو فقیر کے بازو میں ہے۔ جب بھی میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا ایک مریض ہے جو مریض کے بازو میں ہے۔ اس نے کہا ایک بے نوا ہے جو بے نوا کے پاس ہے، ایک ایسا ہے کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہے وہ ایک بے مددگار کے پاس ہے۔ وہ یہی کہتا رہا اور کوئی نہیں تھا۔ امام حسن نے فرمایا پھر تمہیں کیا امید ہے؟ کہا خدا اس کو صحت دے، اگر وہ مریض ہے اس کو شفا عنایت فرمائے، اس کو جلدی مجھ تک بھیجے۔ 3 دن ہو گیا ابھی تک میں نے اس کی صورت نہ دیکھی ہے نہ مجھے غذا مل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی دعا نہ کر اس کی زندگی کی، اب اس کے لیے رحمت کی دعا کر، اس لیے کہ میرا بابا تھا جو کل کا امیر تھا، ایک ظالم نے اس کے فرق پر ایک تیغ مار دی جس کی وجہ سے کائنات سے اٹھ گیا، وہ شہید ہو گیا۔ عزیزو اس شخص نے یہ کہا کہ تم نے کیا کہا کہ میرا چاہنے والا مر گیا؟ کہا ہاں دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا۔ کہا اے آنے والے شخص یہ بتا اس کی قبر کہاں ہے اور مجھے لے چل وہاں پر۔ تاریخوں نے لکھا کہ امام اس کو پکڑا کے قبر امیر المومنین تک لے گئے اور وہاں لے جا کے جو چھوڑا تو آپ کے اس قبر پر گر پڑا وہ شخص اور آواز دیا کہ آج تک تو کہتا تھا کہ ایک بے نوا ہے جو بے نوا کے پاس آیا ہے، آج وہ بے نوا تیرے پاس آیا ہے۔ ارے اٹھو میری کفالت کرو، اب کوئی نہیں کائنات میں جو مجھے بچانے والا ہو۔ اور یہ کہہ کے گریہ کرتا کرتا تڑپ کے مر گیا۔ عزیزان گرامی علی نے ایسے لوگوں کو کوفے میں کھلایا ہے، یتیموں تاریخیں کہتی ہیں کہ جب تابوت اٹھا تھا تو ہزارہا کی تعداد میں یتیم یسیر اور بیوائیں دوڑی کہ آج میرا وارث ختم ہو گیا، آج میرا باپ چلا گیا۔ یتیم بچے رو رہے تھے کہ میری پرورش کرنے والا چلا گیا۔ عزیزو دل چاہتا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ یہی کوفہ تھا نا کہ جہاں امیر المومنین لسٹ وار یتیموں کو کھانا دیا کرتے تھے، غذا گھر میں پہنچایا کرتے تھے، بچوں کو آگوش میں لیا کرتے تھے۔ لیکن اسی کوفے میں علی کی بھی اولاد آئی تھی، ہاتھوں میں رسن بندھی تھی، گلے میں رسی تھی اور ایک پیاسی بچی تھی۔ جب گزر رہی تھی تو کوفے کے بازار میں جب شدت کی دھوپ پڑی تو اسی علی کی پوتی نے پکار کے کہا کہ آئے کوئی جو مجھے ایک چرا پانی پلا دے، تھوڑا سا کاسہ آب دے دے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ قافلہ دھوپ میں بڑھایا جا رہا تھا اور جب سکینہ نے چیخ کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے تھوڑا پانی دے دے تو ایک معصومہ آگے بڑھی اور انہوں نے تھوڑا سا پانی کا دہانہ لائی اور لانے کے بعد کاسہ آب سامنے رکھا اور کہا بی بی تم یتیم ہو، ہم نے سنا ہے کہ یتیم اگر دعا کرے تو دعا مستجاب ہو جاتی ہے، تو بیوی میرے لیے دعا کریے مستجاب ہو جائے۔ بس جیسے ہی زینب نے سنا سکینہ کے اس آب خورے پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بیوی پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کر دے اس کی دعا۔ بس پوچھا کہ تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئے ہو اس طرح ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، آواز دیا بارے الہ جیسے ہمیں یتیم کیا ہے ویسے اس کی اولاد کو یتیم نہ کرنا۔ کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ کر دو مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ کہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ میرے پیغمبر ان کی بیٹی فاطمہ، ان کی شہزادیاں زینب ام کلثوم وہاں ہیں، میرا ان سے ملاقات کرنا اور ان کی زیارت کا دل چاہتا
اور میرے شہزادے امام حسین وہاں پر ہے. بس زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹایا. کہا بی بی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا کیوں نہیں؟ کہا ام حبیبہ پہچانا تم نے؟ یہ زینب ہے. بجے صحیح دیکھو گا بی بی آپ کیسے رسن بستا، آپ کیسے بے مقنع چادر، یہ کوفہ میں آپ اور آپ کے بچے پیاسے. ارے اللہ امیر المومنین اسی کوفے کے شہنشاہ تھے جہاں زینب ام کلثوم اور سکینہ جیسے لائی گئی ہیں. اللہ یہ عالم کو کیا ہوا؟ آواز دیا زینب نے بی بی حسین شہید کر دیے گئے. یہ حسین کی یتیمہ ہے، وہ حسین کا سر ہے. یہ سید الساجدین سيعلم الذين ظلموا ينقلبوا منقلبون. اللهم اني اسالك بحق فاطمه ربانيها والسر المستودع السلام الله. بارها تجي واسطہ محمد وآل محمد معبود نام کبیر و صغیر عفو نیک اعمال کی توفیق عنایت. بارها تجي واسطہ محمد وآل محمد معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ جس قدر ہیں ان سب کو معاف کرنے والا کو قبول فرما. بارہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کے حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارہا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد میں جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بارہا روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. بارہا ہمارے دل و ولایہ آل محمد کو جاگزین فرما. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود امام کو ظہور جلد از جلد فرما.